قران کا لغوی معنی ہے دو چیزوں کو جمع کرنا، اور اصطلاحی مفہوم قران کا یہ ہے کہ میقات سے عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھا کر کے مکہ المشرفہ روانہ ہونا، اور جس وقت قارن احرام باندھ لے تو یوں دعا پڑھے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی، اے اللہ میں نے ارادہ کیا ہے عمرے اور حج کا، تو ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما۔ حج کی تینوں اقسام میں سے عند الاحناف حج قران افضل ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور اس کے بعد درجہ حج تمتع کا، حج تمتع کے بعد حج مفرد کا درجہ ہے، فضیلت ہے، اور احناف کے ہاں حج قران ان تینوں میں سے افضل ہے، جبکہ شوافع اور مالکیہ کے ہاں حج مفرد افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ہاں حج تمتع افضل ہے۔ اللہ پاک چاروں ائمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے حج مفرد پر احادیث بیان کر لی، اب حج قران سے متعلق احادیث بیان کریں گے، اور اس کے بعد حج تمتع کی احادیث کا تذکرہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک جو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ابو وائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت صبی بن معبد فرماتے ہیں کہ میں دیہاتی تھا اور مذہباً عیسائی تھا، تو مجھے اسلام کی دولت نصیب ہوئی، میں اسلام لے آیا، تو میں جہاد کا حریص تھا، مجھے جہاد کا بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا، تو میں نے حج اور عمرے کو اپنے اوپر فرض پایا کہ یہ حج اور عمرہ مجھ پر فرض ہے، یعنی حج اور عمرے کے جو شرائط ہیں وہ سب موجود تھی، حج اور عمرہ مجھ پر لازم تھا۔ تو میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی سے ملا جس کا نام تھا حریم بن عبداللہ، ان سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کیسے کروں، تو انہوں نے فرمایا ان دونوں کو جمع کرو، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کرو، پھر جو قربانی میسر آئے اسے ذبح کرو۔ تو میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا۔ جب ہم مقام عزیب کے پاس آئے تو میری ملاقات ہوئی سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان رضی اللہ عنہما سے، اور میں حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہہ رہا تھا، تو ان دو حضرات میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ما ھذا بافقہ من بعیرہ، یہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار نہیں، یعنی یہ حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھے کرنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو میں نے عرض کی، اے امیر المومنین میں اسلام لے آیا اور میں جہاد کا حریص اور جہاد کا جذبہ رکھنے والا تھا، اور میں نے حج اور عمرہ اپنے اوپر فرض پائے، تو میں حریم بن عبداللہ کے پاس آیا تو میں نے کہا او دوست میں نے حج اور عمرہ کو اپنے اوپر فرض پایا ہے، تو انہوں نے فرمایا ان دونوں کو ایک ہی احرام میں جمع کر لو، پھر جو قربانی میسر آئے وہ ذبح کر لیں۔ تو میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا، تو میں مقام عزیب کے پاس آیا تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان رضی اللہ عنہما سے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا تیری رہنمائی کی گئی تیرے نبی کی سنت کے مطابق، یعنی جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھنے کی آپ کو ترغیب دی گئی یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔